السلام علیکم ناظرین، زہیب خالد اپنے چینل حیران کو دنیا کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ تو سب دوستوں سے کہنا تھا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو فیوچر کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں۔ کرکٹس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو لاسٹ ویلوگ کیا تھا، اور آج ابھی پی ڈی ایم جلسہ ہے جو آخری 13 دسمبر کو غالباً اس کے اوپر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اس کے بعد ان کا کوئی جلسہ نہیں ہے۔ اس کے اگلے والا لایا عمل طے ہونا ہے کہ آیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کیا آگے لانگ مارچ کا پلان کرتی ہے، سٹیز کو لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے، استعفوں کی بات کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ گورنمنٹ اس کو کس طرح لیتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے بہت بڑی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا تھا جب ملتان کی جلسے میں ان کو روکنے کی کوشش کیا۔ جو ایک دن کے لیے ایونٹ بننا تھا وہ 4-5 دن کے لیے ایونٹ بن گیا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کے ٹیکٹکس جو نون لیگ اپناتی تھی، اسپیشلی یہ نواز شریف عمران خان سے اپیل ہے کہ ایسی ٹیکٹکس مت اپنائیں جو جس سے پرابلمز ہو۔ آپ عوام میں ایجوکیشنز دیں، اویئرنیس کمپین چلائیں، ڈاکٹرز کا پوائنٹ آف ویو دیں، اس کے علاوہ باقی معاملات کو دیکھیں، ماہرین کی رائے دیں کہ جناب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کرونا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں کس طرف یعنی کہ گورنمنٹ بائی جسے کہتے ہیں نا کہ بائی ہوک اور بائی کروک کسی بھی زور زبردستی سے رک رہا چاہیے۔ لوگوں کو اویئرنیس دیں، اگر لوگ جانا چاہتے ہیں تو ویری گڈ، اور لوگ اگر جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں۔ کیا ان کی پالیسیز ناکام ہو گئی ہیں، کیا ان کی گورننس کا ایشوز ہیں یا کور ایشوز ہیں، تاکہ عوام کے کور ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے۔ گورنمنٹ کو بھی اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور معاملات کو طریقے سے چلانا چاہیے۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں جلسے کی طرف۔ جلسہ جناب ہو رہا ہے 13 دسمبر کو، یہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہوگا، جس میں مریم نواز اور یعنی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی پوری کوشش ہے کس طریقے سے بھی کہ استعفے دیے جائیں یا کوئی ایسا کارنامہ یعنی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے۔ جبکہ پیپل پارٹی اس طرح انٹرسٹیڈ نہیں لگ رہی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پہلے بلاول بھٹو نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا بی بی سی انٹرویو میں کہ بلاول بھٹو میری والدہ نے 17 ممبرز کے ساتھ اپوزیشن کی، تو کبھی بھی سسٹم کے اندر سے بائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، سسٹم میں رہ کے سسٹم میں بہتری لانی چاہیے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اسی طرح زرداری صاحب بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں، نواز شریف کو فون بھی انہوں نے کیا کہ آپ واپس آ جائیں، ہم مل کے فائٹ کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بجائے اس کے کہ ہم جو جلسے جلوس پہ پیسے لگاتے ہیں ہم لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے طریقے اعتماد لائی جائے بلوچستان میں، جہاں پہ بالکل تھوڑے سے ووٹوں کا فرق 6-7-8 ووٹوں کا فرق ہے، اس طریقے سے پنجاب میں لانے کی کوشش کی جائے، اس طریقے سے وفاق میں لانے کی کوشش ہے۔ لیکن پنجاب میں تو شاید نون لیگ کو فائدہ ہو اور وفاق میں فائدہ ہو، لیکن بلوچستان میں ان کا کوئی ممبر نہیں، ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا، اور ان کو لگتا ہے یہ تحریک کامیاب بھی نہیں ہوگی، یہ صرف ڈانگ ٹپاؤ کام ہوگا، اور جو انہوں نے مومنٹم کھڑا کیا ہوا ہے اس مومنٹم کو دھچکا لگے گا اور ہم اس طرف جاتے ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کی کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایسا ہو کہ ان کو استعفے دے کے وہ گورنمنٹ ختم کرنی پڑے۔ وہ آخری حد تک جائیں گے، وہ وفاق سے شاید استعفے دے دیں اگر وہ اس بات پہ ایگری بھی ہو جائے، لیکن اپنی سندھ گورنمنٹ کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے بیچ چوراہے میں یہ سارا کام کر دیا تو کوئی پتہ نہیں گورنر راج لا کے اگلا معاملہ 2-2.5 سال کے لیے چل جائے۔ سو وہ بڑے ٹیکٹفلی کھیل رہے ہیں، اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ اب رہے گی جلسے کے حوالے سے بات۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی، ابھی میں جلسے جلوس ابھی میں خواجہ صاحب کو سن رہا تھا، شہید خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا۔ شہید خاقان عباسی کی میں کیا بات کروں، یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو اپنے ملک میں تو کوئی لاء نہیں فالو کرتے، ان کے نہ بڑے کرتے ہیں، نہ وزیر اعظم کرتے، نہ اور کرتے تھے، اور ان کو امریکہ میں جا کے ان کو لاء انہوں نے ایسا فالو کرایا جو ایئرپورٹ پہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور ایک خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، یہ وہی ہیں جو خواجہ آصف کو جن کو اپوزیشن میں جو ان کے الیکشن لڑے ہیں عثمان ڈار صاحب وقامہ آصف کہتے ہیں، بیکوز ایک وزیر داخلہ تھے، وزیر خارجہ تھے ہمارے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ میں جو ہے نا کامے پہ جاب بھی کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ہماری ایک کہنے تلخ حقیقت ہے جس کے اوپر ہم لوگ جتنی مرضی گفتگو کر لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا۔ اب یہ ہے کہ جی اپوزیشن جلسہ کرنی ہے 13 دسمبر کو، واٹ نیکسٹ؟ کیا اس جلسے سے گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی؟ جو بالکل نہیں ہو سکتی نہ ہوگی۔ کیا گورنمنٹ یہ سب مل کے لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے؟ لاک ڈاؤن کی طرف بھی لاک ڈاؤن کیا سٹیز لاک ڈاؤن کریں گے، استعفے دیں گے، یا کچھ اور کریں گے؟ یہ گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار ہے، بیکاز ان کے آپس میں اندر یکجہتی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا ان کے پاس ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم ویس نورانی صاحب نے کہا، جو ان کے لیڈر ہی قسم کے کہنے وہ بھی ان کے اتحاد میں شامل تھے، کہ جناب جلسے سے مجھے واضح آتی نہیں، اس اسٹیج سے واضح آتی نہیں کہ آگے تقریر کی جائے، اور مجھے وہ کسی نے اوپر نہیں بلایا۔
ان کی لڑائی اس بات پہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو پہلی رو میں کون کون بیٹھے گا، دوسری رو میں کون بیٹھے گا، اسٹیج پہ کون کون بیٹھے گا، اسٹیج کے باہر سائڈ پہ کون سے بیٹھے گا. تو ان کی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. سو میرے خیال سے ان کو، اگر انہوں کو گورنمنٹ واقعی انٹرسٹڈ ہے اپوزیشن گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کے لیے، آسان سا حل ہے کہ آپ پنجاب اور وفاق سے صرف نون، باقی نون لیگ اور فضل الرحمان پیپلز پارٹی نہیں بھی دیتی تو نون پیپلز پارٹی استعفے دے دیں، نون اور فضل الرحمان استعفے دے دیں. گورنمنٹ مشکل میں پڑ جائے گی. میرا نہیں خیال الیکشن اور سینٹ کے الیکشن میں ملتوی ہو جائیں گے اور آرام سے گورنمنٹ ٹوپل ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ صرف دکھا رہے ہیں. وہ اپنا صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز معاف کر دو، ہمارے ساتھ معاملات سیدھے کر لو. اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ معاملہ سیدھے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ویسے کر لیں. لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی وہی ہے جو گورنمنٹ کا موقف ہے. سو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پہ فکر کرنی چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، دالیں، چاول، گھی، ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ڈیلی روٹین کی ہیں، تاکہ عوام کو وہ ایز پرووائڈ کریں، ان کو آسانی سے چیزیں ملیں اور سستے داموں ملیں. تو ان کے کاموں میں کوئی نہیں انٹرسٹڈ ہونے لگا. اپوزیشن جو مرضی کہتے رہے، یہ کہتے ہیں جی ملک خراب کر گئے. کیا 2 سال میں عمران خان نے ملک خراب کر دیا ہے؟ 30 سال سے گورنمنٹ پہ ہے نواز شریف، آلموسٹ وقفے سے. لیکن کیا انہوں نے ختم کر دی؟ پیپلز پارٹی بھی 40 سال سے گورنمنٹ میں. تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. میں کل معاشی ماہرین کو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان اس وقت اگر نہ جاتا اپنے دوست ممالک پر، سعودی عرب، UAE، تو پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ غالباً 9 بلین تھے جب عمران خان آیا، یعنی آنے سے بعد. اور اس کے جب عمران خان کو گورنمنٹ ملی تو 7 بلین ڈالر رہ گئے تھے. اب 5 بلین ڈالر پہ اگر کسی کو پیمنٹ کرنی پڑ جاتی تو پاکستانی گورنمنٹ سمجھو کہ کہہ لیں کہ کریش کہہ لیں اس کو، یہ کہہ لیں کہ بینک ڈیفالٹر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ڈیفالٹ میں چلی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا اور پاکستان سے بچ گیا. سو گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ کو میں جتنے مریض سپورٹ اپنی جگہ، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ضرورتی جو عوام کی ضروریت اس پر فوکس کرے. دالیں، سبزیاں، پھل، ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں، DCs کے اوپر پریشرائز کیا جائے، مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی جائیں، چھاپے مارے جائیں مارکیٹوں میں. CM پنجاب کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب انہوں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا. عمران خان کی میری نظر میں غلط چوائس تھی CM پنجاب لگانا ان کو، لیکن چلیں 12 وہ لگا دیا. اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. اب 2-2.5 سال میں اتنا تو سیکھ گئے ہوں گے کیسے مینجمنٹ کرنی ہے. اب ان کو فوکس کرنا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ بھول جائیں کہ اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ ملیں گے اور لوگ ان کو اس طریقے سے ہی جوک در جوک ووٹ ڈالنے آئیں گے. ٹھیک ہے، عمران خان اپنے نظریے پہ قائم ہے، وہ ایماندار لیڈر ہے، وہ ایک ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ جناب عمران خان اب جو ہے نا عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اور عوام پھر بھوکے ہونے کے باوجود یا پیسے ہونے کے باوجود یا پریشان ہونے کے باوجود عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے. سو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں 13 دسمبر میں کیا لایا عمل اختیار کرتی ہے. میرے خیال سے یہ جلسوں کی صرف یہی کہیں گے، میرا ذاتی ایک ہے پریڈکشن کہہ رہا ہوں کہ کہیں گے یہ استعفے ہم نے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں اور قیادت کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور قیادت فیصلہ کرتے کرتے کوئی اور ٹائم لگے گی بارگیننگ تاکہ چپ کو تھوڑا بڑھایا جائے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. تب تک بھی مجھے اجازت دیجیے. اور آپ دوستوں سے یہی کہنا تھا آخر پہ، اگر آپ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی کر لیجیے. چینل کا نام ہے حیران کن دنیا. اور تب تک اجازت دیجیے. آپ کا دوست زہیب خالد. اللہ حافظ.